ساتھیو السلام علیکم۔ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں آپ کے سامنے علم نحو اور اس کی تعریفیں، لفظ کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کے متعلق جملہ کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے متعلق ہر ایک کی تعریف، اس کے بعد مفعول کی کتنی قسمیں ہیں، ہر ایک کی تعریف انشاءاللہ۔ یہ دیکھنے میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہت اہم اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہر ایگزام میں آتے ہیں کہ کتنی جملہ خبریہ، اس کی تعریف کیا ہے۔ علم نحو کی تعریف بیان کیجیے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ علم نحو کسے کہتے ہیں؟ علم نحو وہ علم ہے جس میں جملوں کی بناوٹ، اس کی ترتیب اور باہمی ربط یعنی آپس میں جوڑ، تعلق سے بحث کی جاتی ہے۔ علم نحو کی تعریف دیکھیے، علم نحو وہ ہے علم ہے جس میں جملوں کی بناوٹ، اس کی ترتیب، باہمی ربط اور تعلق سے بحث کی جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر جملوں میں فعل، فاعل، مفعول، مبتدا، خبر اور فعل ناقص وغیرہ ہوتے ہیں۔ انہیں ترتیب اور ترکیب اور جملہ کی مجموعی حیثیت کے جاننے کا نام علم نحو ہے۔ اب آپ سے پوچھا جائے علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام یعنی جملہ ہے۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام یعنی جملہ ہے۔ غرض و غایت لکھنے اور بولنے میں جملوں کی ترتیب و ترکیب میں غلطی سے بچنا ہے۔ جب نحو کا علم ہوتا ہے تو انسان لکھنے اور بولنے میں جملوں کی ترتیب اور ترکیب میں غلطی سے محفوظ رہتا ہے یعنی بچنا ہے۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، لفظ مفرد، نمبر 2 لفظ مرکب۔ اب آئیے مفرد کی تعریف۔ مفرد وہ لفظ ہے جو تنہا ایک معنی کو بتائے۔ مفرد یعنی سنگل ورڈ جو تنہا ایک معنی کو بتائے، جیسے قلم، کتاب، کاپی، کرسی، یہ کیا ہے؟ مفرد۔ مفرد کو کلمہ کہتے ہیں، مفرد کا دوسرا نام کلمہ کہتے ہیں۔ مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، جیسے میرا قلم، سفید ٹوپی، احمد پڑھتا ہے، راشد کھیلتا ہے وغیرہ۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب کی 2 قسمیں یاد رکھیے گا۔ نمبر 1 مرکب تام مفید، نمبر 2 مرکب ناقص مفید۔ مرکب کی 2 قسمیں ہم نے بتائی۔ نمبر 1 مرکب تام مفید، نمبر 2 مرکب ناقص غیر مفید۔ اب دیکھیے مرکب تام مفید کی تعریف۔ مرکب تام وہ مرکب ہے جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، جیسے میں پٹنہ جا رہا ہوں، جیسے میں پٹنہ جاتا ہوں، راشد کھیل رہا ہے، وہ لڑکی خوبصورت ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ مرکب کی تعریف تھی۔ اب دیکھیے مرکب مفید کلام اور جملہ بھی کہتے ہیں۔ مرکب کا کیا؟ مرکب تام کا دوسرا نام مرکب مفید کلام اور جملہ بھی کہتے ہیں۔ مرکب مفید کلام اور جملہ بھی کہتے ہیں۔ نحوی قواعد کی زبان میں مرکب تام کو جملہ ہی بولا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ نحوی قواعد کی زبان میں مرکب تام کو جملہ ہی بولا جاتا ہے۔ مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔ دیکھیے مرکب تام مطلب جس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کا دوسرا نام جملہ ہی بولا جاتا ہے۔ مرکب ناقص وہ مرکب ہے جس سے پوری بات سمجھ میں، ناقص یعنی ادھورا، پوری بات سمجھ میں نہ آئے، جیسے زید کا لڑکا، راشد کی ٹوپی وغیرہ۔ مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ دونوں کے 2 نام ہیں۔ مرکب کی 2 قسمیں ہم نے بتائی، مرکب تام مفید، مرکب ناقص غیر مفید۔ تو مرکب ناقص کا دوسرا نام مرکب غیر مفید۔ اب دیکھیے جملہ کا بیان۔ جملہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جس سے مخاطب یعنی سامنے والا کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، اسے جملہ کہتے ہیں۔ جملہ کے 2 اجزاء ہوتے ہیں یعنی 2 پرکار۔ نمبر 1 مسند الیہ، نمبر 2 مسند۔ مسند الیہ جملہ کا وہ حصہ جس کی جانب کسی چیز کی نسبت اس طرح کی گئی ہو کہ سننے والے کو کوئی خبر یا طلب ہو، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں کچھ کہا گیا ہو، اسے مسند الیہ کہتے ہیں۔ مسند الیہ کا وہ حصہ جس کی نسبت مسند الیہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا
مسند کا وہ حصہ جس کی نسبت دوسرے کی جانب اس طرح سے کی گئی ہو کہ سننے والے کو کوئی خبر یا طلب حاصل ہو، جیسے زید ہوشیار ہے، ردا پڑھتی ہے۔ ان مثالوں میں زید اور ردا مسند الیہ، ہوشیار پڑھتی ہے کیا مسند، یاد رکھیے گا۔ اردو زبان میں مسند الیہ پہلے اور مسند بعد میں ہوتا ہے۔ جملہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جیسے احمد بازار جاتا ہے، زمین گول ہے۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ سمجھ گئے؟ تھوڑا سا فرق ہے، یاد رکھیے گا۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جیسے احمد بازار جاتا ہے، زمین گول ہے۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، جیسے نماز پڑھو، جھوٹ مت بولو، تیرا رب کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ خبریہ ہے جس کے دونوں ٹکڑے یعنی مسند الیہ اور مسند اسم ہو، جیسے اللہ ایک ہے، رسول سچے ہیں، آسمان اوپر ہے، وغیرہ۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ خبریہ ہے جس میں مسند فعل ہو، جیسے احمد آیا، تم کام کرتے ہو، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، وغیرہ۔ دیکھیے مفعول کی 5 قسمیں ہیں، مفعول کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مفعول بہ، نمبر 2 مفعول لہ، نمبر 3 مفعول معہ، نمبر 4 مفعول منہ، نمبر 5 مفعول فیہ۔ اب آئیے ہر ایک کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ مفعول بہ وہ مفعول ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے زید نے پکڑ کر مارا، جیسے زید نے بکر کو مارا، زید نے پکڑ کر مارا، زید نے احد کو مارا۔ ان مثال میں زید فاعل کا فعل، مارا بکر پر واقع ہوا ہے۔ مفعول لہ اس کی تعریف ہے وہ مفعول ہے جس کی وجہ سے فاعل کا فعل واقع ہو، یعنی جو فعل کا سبب بتائے، وجہ بتائے، جیسے میں پڑھنے جا رہا ہوں، میں کھیلنے جا رہا ہوں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ عموماً اس مثال میں جانا فعل کا سبب ہے، پڑھنا جانا اس مثال میں جانا فعل کا سبب، پڑھنا ہے، جانا فعل کا سبب کیا ہوا؟ پڑھنا ہے، پڑھنا کیا فعل کا سبب ہے؟ مفعول معہ۔ نمبر 3 مفعول معہ وہ مفعول ہے جس کے ساتھ فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے میں اکرم کے ساتھ گیا تھا۔ کب گیا تھا؟ پاسٹ میں، میں اکرم کے ساتھ گیا تھا۔ اس مثال میں اکرم مفعول معہ ہے، معہ مطلب ساتھ۔ مفعول منہ چوتھے نمبر پہ مفعول منہ وہ مفعول ہے جس کے وہ ذریعہ فاعل کا فعل واقع ہوا ہو، جیسے زید نے چھری سے مارا۔ اس مثال میں زید فاعل کا فعل، مار کس سے جا رہا ہے، یعنی مارا کس سے گیا؟ چھری کے ذریعہ واقع ہوئی ہے مار، اس لیے چھری مفعول منہ ہوئی۔ نمبر 5 مفعول فی وہ مفعول ہے وہ مفعول ہے جس جگہ، وہ مفعول ہے معہ مفعول فی۔ 5واں نمبر مفعول فی وہ مفعول ہے جس جگہ یا جس زمانے میں فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے احد مدرسہ میں پڑھتا ہے، عبدالاحد مدرسہ میں پڑھتا ہے، عبداللہ مدرسہ میں پڑھتا ہے، میں کل پٹنہ جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اب آئیے ہم آخری میں گفتگو کرتے ہیں جملہ انشائیہ کی 13 قسمیں، یاد رکھیے کہ جملہ انشائیہ کی 13 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 امر، جیسے نماز پڑھو، بازار جاؤ، اسکول میں محنت سے پڑھو۔ نمبر 2 نہیں، جیسے جھوٹ مت بولو، گالی نہ دو، اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نبی کی شان میں گستاخی نہ کرو، یہ سارے کیا نہیں۔ نمبر 3 استفہام، جیسے کیا تم نے کھانا کھایا، تم کہاں جاتے ہو، کمرہ میں کون ہے۔ نمبر 4 تمنا، جیسے کاش کہ میں جوان ہوتا، کاش میں عید میں گھر جاتا، یہ سارے کیا ہے تمنا۔ نمبر 5 ترجیح، جس سے کسی چیز کی امید ظاہر ہو، جیسے شاید خالد پڑھ رہا ہے، لگتا ہے کہ وہ ہوشیار لڑکا ہے۔ نمبر 6 عقود، جو معاملہ کے پختگی کو بتائے، جیسے میں نے بیچا،
تو نے خریدا، یہ کیا ہے؟ عقود یعنی پختگی کو بتا رہا، میں نے بیچا، بات واضح ہو رہی ہے، تو نے خریدا۔ نمبر 7 ندا، جو پکارنے کے لیے آئے، جیسے اے نسیم یہاں آؤ، اے نسیم یہاں آؤ۔ اجی کھانا کھا لو، اجی کھانا کھا لو، یہ کیا ہو گیا؟ ندا۔ نمبر 8 عرض، جس سے کسی کام کی جانب توجہ دلائے جائے، جیسے کیا تم میرے پاس نہیں آؤ گے کہ انعام پاؤ۔ نمبر 9 قسم، جس سے کسی کام یا بات پر قسم کھائی ہو۔ نمبر 9 قسم، جس سے کسی کام یا بات پر قسم کھائی ہو، جیسے خدا کی قسم اللہ ایک ہے، بخدا میں نے کھا لیا۔ نمبر 9 قسم ہو گئی۔ نمبر 10 تعجب، کسی انوکھی چیز کے دیکھنے یا سننے کے بعد بطور تعجب کوئی بات کہی جائے، جیسے وہ کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا ہے، یہ بات کیا ہوئی؟ تعجب خیز ہے، واہ کتنا اچھا پڑھتی ہے وہ لڑکی، یہ کیا ہے؟ تعجب خیز بات ہے۔ نمبر 11 کیا ہو گئی؟ مدح، بغرض تعریف اور تحسین کچھ کہا جائے، جیسے اکبر نے کیا خوب کہا۔ نمبر 12 ذم، کسی کی برائی میں کہا جائے، جیسے سلطان کتنا بڑا دشمن ہے، سلطان کتنا بڑا بدتمیز ہے، ہائے مفت گئی جوانی میں۔ نمبر 13 دعا، یعنی دعائیہ کلمہ، جیسے خدا کرے وہ اچھا ہو جائے۔ آپ کسی کو دعا دیتے کیا کہتے ہیں؟ خدا کرے وہ اچھا ہو جائے، خدا کرے وہ پاس ہو جائے ایگزام میں، خدا کرے خوش رہو، خدا کرے آباد رہو۔ اب آئیے ایک چیز یاد رکھیے، یعنی نوٹ، فعل، فاعل اور مفعول تینوں میں سے ہر ایک یا ایک کے ساتھ کوئی دو یا کبھی تینوں ایک ساتھ جملہ حذف کر دیے جاتے ہیں۔ فور ایگزامپل، کوئی پوچھے کمرے میں کون داخل ہوا، جواب میں کہا بکر۔ یہاں فعل اور مفعول دونوں محذوف ہے، یاد رکھیے یہ چیزیں۔ پورا جواب ہوگا کمرے میں بکر داخل ہوا، یہاں محذوف تھا، لیکن پورا جواب کیا؟ کمرے میں کون داخل ہوا تھا؟ کمرے میں بکر داخل ہوا۔ یا کسی نے کہا جاتا ہوں، یعنی میں جاتا ہوں، جاتا ہوں تو یہ کیا ہے؟ فعل محذوف ہے، یہاں صرف فاعل محذوف ہے، یعنی کرنے والا، جانے والا۔ یوں ہی باپ نے بیٹے سے کہا بیٹے تم اسکول جا رہے ہو، بیٹے نے جواب میں کہا ہاں بس، یعنی میں اسکول جا رہا ہوں۔ یہاں فعل، فاعل اور مفعول تینوں محذوف ہے، یہاں فاعل، فعل، مفعول تینوں محذوف ہے، اسی پر قیاس کیے۔ آگے انشاءاللہ سابقہ اور لاحقہ کل بیان کریں گے۔